درد سے یادوں سے اشکوں سے شناسائی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بات کریں گے تقدیر کسے کہتے ہیں اور رفعت الاقلام وجفت الصحف، اس کا کیا مطلب ہے۔ تو تقدیر لغت کے اعتبار سے اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح میں تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس علم اور اس فیصلے کو جو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے سے پہلے طے کیا ہے۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ پہلی قسم تقدیر مبرم ہے، اور یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اور جو ہم نے الفاظ ذکر کیے تھے کہ رفعت الاقلام و جفت الصحف، اس میں اسی تقدیری مبرم کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قلم جس کے ذریعے تقدیر لکھی جا چکی ہے وہ قلم اٹھا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیفے جس کے اوپر سیاہی سے تقدیر لکھا جا چکا ہے تو وہ صحیفے بھی خشک ہو چکے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اور دوسری قسم قضاء معلق کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ بندے کے نیک عمل یا اس کی دعا کے ذریعے ہم اس کی تقدیر بدل دیں گے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے یا کرے گا، خواہ اس کا تعلق تقدیری مبرم کے ساتھ ہو یا تقدیری معلق کے ساتھ ہو، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مخفی کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح تقدیر سے فرار بھی نہیں ہے، اور تقدیر کی وجہ سے انسان محض مجبور بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش اور اچھی تدبیر اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اسی اختیاری عمل کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہیں۔ رہی یہ بات کہ انسان کا ہر عمل اور انسان کا ہر لمحہ جب لکھا جا چکا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہے، یہ ایک راز ہے جس کے تہ میں گھسنے اور اس کی حقیقت کو معلوم کرنے میں خود کو تکانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں ہے، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو، ہم اس پر ایمان رکھیں، اور تقدیر سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور مسلسل اعمال اور اصلاح اعمال میں لگے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک اندھیری راہ ہے، اس پر مت چلو۔ تو اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا کہ یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہوں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ سوال کیا تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر مخفی رکھا ہے، لہٰذا اس کی جستجو میں مت لگو۔ مشکات کی شرح مرقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقدیر کا ذکر فرمایا تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر انسان پر تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ پھر عمل کی حاجت کیا ہے، پھر تو ہم تقدیر کے اوپر بھروسہ اور تکیہ نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی راستہ، وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی مسلسل عمل کرتے رہو، امید ہے کہ اسی حالت میں موت آ جائے، اور جب اسی حالت میں موت آ جائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، یعنی اللہ تعالیٰ جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس لکھے ہوئے کو چاہتا ہے ثابت کر دیتا ہے،
اور اسی کے پاس اصل کتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام کے علاقے میں طاعون کا وبا پھیل گیا، اور اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شام کے سفر میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وبازدہ علاقوں کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے اور احادیث سے اس کا حکم معلوم کرنے کے بعد جلد ہی واپسی کا فیصلہ فرمایا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اتفر من قدر اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قضاء سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283۔ تو اسی کی نسبت احادیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ ترمذی حدیث کا نمبر ہے 2139۔ تو جو امور بھی انسان بجا لاتا ہے یہ سب تقدیر کا لکھا ہوتا ہے، لیکن انسان پتھروں اور جمادات کی طرح بے بس اور مجبور نہیں ہے، اسی لیے ہم کوشش اور اچھی تدبیر کے مکلف ہیں۔ بہرحال انسان کب، کس وقت اور کہاں پر، کون سی جگہ میں کیا عمل کرے گا یہ سب اللہ تعالیٰ کو علم ہے، مگر انسان اس پر مجبور نہیں ہے۔ انسان کوشش کا مکلف ہے اور اسے مرتے دم تک کوشش کرنا چاہیے۔